ایک پرانی خستہ حال دکان تھی جسے شہر کا کوئی بھی ہوش مند شخص چھو کر بھی نہیں گزرتا تھا۔ دکان کے اندر بے شمار پرانی چیزیں تھیں، پرانی گڑیاں، پھٹی ہوئی کتابیں، زنگ آلود کھلونے اور درمیان میں لبوبو گڑیا، ایک عجیب بھیانک سی گڑیا، آنکھیں نیلی مگر بے جان، الجھے ہوئے بال اور چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ۔ کہتے تھے جو بھی اسے خریدتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ مہم ایک آرٹ اسٹوڈنٹ تھی اور وہ چیزیں جمع کرنے کا شوق رکھتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے کیمرے کے ساتھ پرانی چیزوں کی فوٹوگرافی کرتے کرتے اس دکان تک جا پہنچی۔ دکان کا مالک ایک بوڑھا شخص تھا جس کے چہرے پر وحشت بسی ہوئی تھی۔ کچھ نہ لینا، صرف دیکھنا ہو تو دیکھ لو، اس نے سرگوشی کی۔ مہم کی نظر فوراً اس گڑیا پر جا پڑی۔ کتنی عجیب مگر دلچسپ ہے، وہ بولی۔ بوڑھے شخص کی سانس رک گئی۔ اسے مت چھونا بی بی، یہ لبوبو ہے، یہ گڑیا نہیں، یہ موت ہے۔ مہم نے ہنستے ہوئے گڑیا اٹھا لی۔ پیسے بتائیں، میں لے جا رہی ہوں۔ بوڑھا چیختا رہا۔ نہیں، اس کے ساتھ جو جائے وہ واپس نہیں آئے۔ مگر مہم جا چکی تھی، لبوبو کو اپنے بیگ میں رکھ کر۔ گھر پہنچتے ہی عجیب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ مہم نے لبوبو کو شیلف پر رکھا تو کمرے کی لائٹ چھپکنے لگی، آئینے میں دھندلی پرچھائیاں دکھائی دینے لگیں اور لبوبو کبھی ہنس رہی تھی، کبھی آنکھیں چپکا رہی تھی۔ پہلی رات مہم کو نیند نہ آئی۔ رات کے 2 بجے کسی بچے کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ اٹھی اور دیکھا لبوبو بستر پر بیٹھی تھی۔ میں نے تو اسے شیلف پر رکھا تھا۔ مہم کا خون خشک ہو گیا۔ وہ چیختی مگر آواز نہ نکلی۔ لبوبو نے آہستہ سے سر موڑا اور کہا، کیا تم کھیلنا چاہو گی؟ مہم بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ مہم نے لبوبو کو پیک کیا اور واپس لے جانے کا فیصلہ کیا، مگر دکان اب موجود نہ تھی۔ وہی گلی، وہی جگہ، مگر اب وہاں خالی میدان تھا۔ کیا میں خواب میں گئی تھی؟ وہ بڑبڑائی۔ مہم نے لبوبو کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، مگر گڑیا جلنے کی بجائے ہنسنے لگی۔ آگ بجھ گئی، دھواں ہر طرف پھیل گیا اور لبوبو کی آواز گونجی، اب تم میری ہو، کھیل ابھی شروع ہوا ہے۔ مہم کے دوستوں نے اس کی حالت بدلی ہوئی دیکھی۔ وہ خاموش، ویران اور ڈری ڈری رہنے لگی تھی۔ ایک رات اس کی دوست عائشہ اس کے گھر آئی۔ لبوبو کو دیکھ کر وہ چونکی۔ یہ گڑیا تو حرکت کر رہی ہے، مہم نے کہا۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتی، وہ مجھے مار دے گی۔ عائشہ نے مذاق سمجھا اور گڑیا کو چھوا۔ لبوبو نے عائشہ کی انگلی کاٹ لی۔ خون اور ایک شیطانی قہقہ گونجا۔ اگلے دن عائشہ غائب تھی، صرف ایک نوٹ ملا، میں کھیلنے جا رہی ہوں لبوبو کے ساتھ۔ پولیس کو بلایا گیا مگر کوئی ثبوت نہ ملا، صرف گڑیا جس کے چہرے پر اب عائشہ کی آنکھیں لگ چکی تھیں۔ مہم پاگل ہو رہی تھی۔ گھر کی دیواروں سے لبوبو کی آوازیں آتی تھیں۔ کون سا کھیل کھیلیں، لکا چھپی یا قاتل قاتل؟ مہم نے دیوار پر سر مارنا شروع کر دیا۔ آخرکار ایک دن اس کی لاش ملی، آنکھیں غائب، چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ، جسے کسی نے گڑیا بنا دیا ہو۔ گھر خالی تھا، صرف ایک لبوبو گڑیا بچی تھی، مگر اب وہ گڑیا مہم جیسی دکھتی تھی۔ آج بھی اگر کوئی اس گڑیا کو دیکھے تو اس کے چہرے پر کبھی عائشہ، کبھی مہم کا عکس ابھرتا ہے اور ایک سرگوشی آتی ہے، تم کھیلنا چاہتے ہو؟ اور پھر گڑیا غائب ہو جاتی ہے اور کوئی اور کھیل میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔